بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ہم نے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خصوصاً ان کی جو صفات تھی، رحمت والی صفت پر گفتگو ہوئی تھی، اور آج کے خطبے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت اور آپ کا حسن سلوک مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو، جیسے کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، پوری دنیاؤں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو ایک مسلمان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ صرف ہمارے مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ صرف اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اولین کا نبی بنایا، آخرین کا نبی بنایا، اور جتنی بھی دنیایں وجود میں آئی ہیں ان سب کا نبی بنایا۔ نباتات کے بھی نبی ہیں، جمادات کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، اور جتنی دنیا ہماری نظروں میں ہے ان کے بھی نبی، اور جو دنیا ہم سے پوشیدہ ہے ان کے بھی نبی۔ تو یہ ایک بات ہمارے ذہنوں میں صاف ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ایک قوم کی کتاب نہیں ہے یا امت مسلمہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عالمی انسانیت کی کتاب ہے، اور دنیا فنا ہونے تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے کتاب ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایک تو غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ کیسا تھے، ان کا سلوک کیسا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے رسول کی مکے کی زندگی کی طرف جانا پڑے گا۔ جب اسلام اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اسلام کی دعوت آپ نے شروع کی، تو شروع میں گنے چنے لوگ اسلام قبول کیے۔ اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پہلی فہرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، جیسے بھی حالات آئے۔ قوم ایک طرف تھی، حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف تھے، قوم آپ کی دشمن ہو گئی تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جب ہجرت کا موقع آیا کوئی ساتھ نہیں تھا، فرمایا کون ساتھ ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق، نام آتے ہی خوش ہو گئے۔ ہر حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور یہ پہلے پہل میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یا آپ کی بیوی تھیں، سب سے اولین عورتوں کے اندر اسلام لانے والی۔ اسی طرح سے گنے چنے لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بچوں میں تھے۔ تو دوسرے لوگ جو ہے ان کو اسلام کی دعوت تو پہنچتی تھی، لیکن اسلام لانے کے لیے فوراً تیار نہیں ہوئے۔ تو حالات کیا ہو سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ایک طرف کافروں کی تعداد ہے، دشمنوں کی تعداد ہے، اللہ کے رسول ایک طرف سے آتے ہیں، ان کو تانے کسے جاتے ہیں، فکرے کسے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پر کچرا پھینکا جاتا ہے، سب قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو مکے کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ ایک مثال آج کے خطبے میں دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ والوں کو دیکھا کہ ان میں اسلام قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، تو ذرا دوسری طرف کوشش کرتے ہیں۔ تو طائف جو مکے سے کچھ کلومیٹر کے پر ہے، واقع ہے، تو اس علاقے میں جا کر یہ تمنا دل میں جاگی تھی کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، وہاں کے لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور میں جو پروانہ نجات لے کر آیا ہوں یہ اس کو قبول کریں گے اور سب نجات پائیں گے۔ اس امید کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا، انہوں نے آپ کو بیوقوف کہا، تانے مارے، پتھر مارے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر اتنے پتھر پھینکے گئے جس کی وجہ سے آپ پر خون بہنے لگا، آپ کے جسم پر خون بہنے لگا، اور خون آپ کے نالین مبارک پر آ کر رک گیا۔ اس وقت
ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اگر حکم دیں تو یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان 2 پہاڑیوں کو میں ملا دوں اور درمیان میں جتنے لوگ بس رہے ہیں وہ سب کے سب کچل جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لت پت ہیں, خون سے لہو لہان ہیں, اور کوئی آپ پر رحم کرنے والا, کوئی آپ پر ترس کھانے والا موجود نہیں ہے. اگر آپ کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا, آپ کے اندر کسی دشمن کے بدلے لینے کا اگر جذبہ ہوتا, آپ اس سے فرشتے سے کہہ دیتے کہ میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں, آپ جو چاہیں وہ کر لیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے زبان سے ایسے الفاظ نکلے, فرمایا کہ ان کو ہلاک مت کرو, مجھے اس بات سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ اسلام قبول نہ کریں, اگر یہ ایمان قبول نہ کریں, ان کی پشتوں میں اور ان کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے دائی ہوں گے اور اللہ کی ایک عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا. اگر معاف نہ کیے ہوتے تو فرشتہ تیار تھا, ان لوگوں پر عذاب آ جاتا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. لیکن اللہ کے رسول اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی, ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی رحمت کے فرشتے, رحمت کے نبی بنا کر آپ کو اللہ نے بھیجا تھا, تو آپ نے رحمت کا وہاں پر اظہار کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج اگر میری بات انہوں نے نہیں مانی ہے تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری بات مانیں گے اور تیری عبادت کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا. ایسے لوگ پیدا ہوئے, ان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دین کے داعی ہوئے, دین کے سپاہی پیدا ہوئے انہی طائف کے لوگوں کے اندر. پھر آپ آئیے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو تعلق قیدیوں کے ساتھ تھا, جو قیدی لائے جاتے تھے ان پر کیسے اس وقت کی جو مذہبی تعلیم تھی, ایسا تھا کہ اگر کوئی قیدی آ جاتا تھا تو اس پر ظلم کیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب قیدی لائے جاتے تھے, قیدی لانے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا, ان کو کھانا کھلایا جاتا, ان کو کپڑے دیے جاتے, ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا, اگر کوئی ان کو تکلیف ہے تو تکلیف کو دور کیا جاتا. اسی طرح سے ایک قیدی کو لایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کا نام تھا سمامہ ابن اسال. سمامہ ابن اسال, ان کو مسجد نبوی کے کمبوں سے باندھا گیا. 2 دن تک یا 3 دن تک ان کو جو ہے ایسے ہی باندھا گیا تاکہ وہ دیکھیں کہ مسلمان مسجد میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں, کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حکم دیا کہ ان کو کھول دیا جائے. کھولنے کے بعد وہ گئے, کچھ نہیں, کسی سے بات نہیں کی, جا کر غسل کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تعجب ہوا کہ 3 دن تک ان کو ستون سے باندھا گیا تھا, کوئی ہو سکتا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں, اس وقت انہوں نے اسلام کی بات نہیں کہی. لیکن جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو وہ گئے اور غسل کیا اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اگر آپ پہلے کہے ہوتے تو آپ کو پہلے چھوڑ دیا جاتا. تو انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے نبی اور آپ جس کی آپ اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, اور جن دل و جان سے جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, میں ان کا سلوک دیکھنا چاہتا تھا. تو میں نے اتنا رحیم اور کریم کسی کو نہیں پایا. ایک بات انہوں نے یہ عرض کی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر میں جس وقت مجھے باندھ دیا گیا تھا اس وقت اگر میں کہتا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو آپ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ تکلیف اور یہ سزا سے چھوٹنے کے لیے اسلام کو قبول کر رہا ہے. اس لیے میں نے ان 2 چیزوں کی نفی کے لیے میں نے اسلام لانے میں دیری کی. سب سے پہلے تو میں نے اللہ کے رسول کی باتوں کو دیکھا اور پھر ان سے میں اتنا متاثر ہوا تو میرے دل میں یہ سوچ رکھا تھا جب مجھ کو ان ستون سے چھوڑ دیا جائے گا تو میں اسلام قبول کروں گا. تو میں نے اسلام قبول کیا. اور اگر میں ستون کو باندھ کر جب مجھے باندھا گیا تھا اگر اس کو میں اسلام قبول کرتا تو آپ لوگ کہتے کہ سزا کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسا پایا. انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلے انہوں نے کہا جب میں اسلام نہیں لایا تھا, جب میں کافر تھا تو اللہ کے رسول کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی. اسلام لانے سے پہلے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ذات اگر کوئی تھی تو اللہ کے رسول کی ذات تھی. اس لیے کہ لوگ کہتے تھے میں سنتا تھا, لیکن میں آج اپنے آنکھوں سے دیکھا
کہ اللہ کے رسول کتنے رحیم اور کریم ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آج میرے نزدیک اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اگر مخلوق میں کوئی محبوب ترین ہے اور پسندیدہ شخص کوئی ہے تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی میرے نزدیک کوئی پسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات اس نے ارشاد فرمائی کہ اس دین، جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ دین میں جب مشرک تھا تو شرک کی حالت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی مذہب تھا تو میرے نزدیک تمہارا اسلام دین تھا. لیکن آج میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے، اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے، تو آج روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی دین ہے تو یہ اسلام کا دین ہے. اور اسی طرح فرمایا یہ شہر، یہ مکہ شہر میرے نزدیک، مدینہ شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن آج جس شہر کے اندر میں موجود ہوں یہ شہر سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ پسندیدہ شہر میرے نزدیک آج مدینہ ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت اور شفقت کو دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے. تو یہ تھا آپ کا ایک قیدی کے ساتھ تعلق، قیدی کے ساتھ نے کیسے محبت کیا. اور ایک آخری واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، فتح مکہ. فتح مکہ کا واقعہ آپ یاد کیجئے. فتح مکہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش مکے میں ہوئی، اور آپ وہاں پر 23 سال تک، 40 سال تک تو آپ نبوت سے پہلے رہے، اور نبوت کے بعد پھر 13 سال رہے، یعنی گویا کہ 53 سال کی زندگی آپ مکہ میں گزاری. لیکن جب کافروں نے آپ کو ستانا شروع کیا تو پھر آپ اس مکے کو چھوڑ کر چلے گئے. جب جا رہے تھے تو آپ نے اللہ کی طرف دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ سرزمین، یعنی مکہ کی سرزمین میرے نزدیک اتنی محبوب ترین ہے، اگر یہ کافر مجھے نہ نکالے ہوتے، اگر یہ قریش مجھے مکہ سے نہ نکالے ہوتے تو میں ہرگز اس مکے کی سرزمین کو نہیں چھوڑتا. یہ جب جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر، اس وقت جو ہے یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے. لیکن آپ کو مکے میں بہت سے لوگوں نے ستایا تھا. ابو لہب نے کیا کچھ کم نہیں کیا آپ کو ستانے میں، ہر طرف آپ کو ستایا، آپ کو مارا، سب کچھ کیا. ابو جہل نے کیا نہیں کیا، سب کچھ کیا. اور دوسرے لوگوں نے، عتبہ نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا، بہت سی بدسلوکی کی گئی. ان تماموں کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر ایک دن وہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی. فتح مکہ کہتے ہیں، مکے پر کامیابی ملی. اب جو مشرک تھے ان کو مکہ چھوڑ کر چلا جانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، کامیاب بن کر آئے ہیں. اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ، آج معمولی بات ہے کوئی اگر 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں، ایک ٹیم جیت جائے، جیتنے پر کتنی خوشیاں مناتی ہیں، کیا کیا نہیں کرتی ہیں، سب کچھ ہم دیکھیں معمولی چیز ہے، اس کے مقابلے کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر اسلام اور کفر کے درمیان کی جیت تھی کہ اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا. مکہ جیتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جیت کر آئے ہوئے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن داخل کیسے ہو رہے ہیں؟ بالکل جھکے جھکے انداز میں، پیار و محبت کے ساتھ. اب جو مشرک جو ستا رہے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی تھیں، جنہوں نے آپ کو مارا تھا، ان کے دلوں کے اندر سوچ رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. لوگ خوش ہو رہے ہیں. اور کچھ صحابہ میں بھی تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی ہے، فتح مکہ پر فتح حاصل ہوئی ہے، آج ہم کامیاب ہیں، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج انتقام لیں گے کئی مشرکوں سے اور کافروں سے. یہ بھی کچھ سوچ رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام کے ساتھ، سنجیدہ رحم کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اتنے داخل ہو گئے. پھر آج فرمایا، کسی نے کہا الیوم یوم المزحمہ، یعنی آج کا جو دن ہے، آج لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے کہ کافروں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، آج مسلمان کافروں سے کے ساتھ انتقام لیں گے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دن ہے، آج ایک دوسرے پر شفقت کرنے کا دن ہے. آپ نے فرمایا جو مجھ کو تانا دیا اس کو میں نے معاف کر دیا، جو مجھ پر پتھر پھینکے تھے میں نے اس کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا. اور یہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اور پناہ لے لے وہ بھی مامون ہے، اس پر بھی کوئی حملہ نہیں کرے گا. ارے کیسی رحمت، کیسی شفقت. اور آج دنیا کہہ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے جلائے جاتے ہیں،
اور لوگ پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بڑے ظالم تھے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ تلواروں سے دین کو پھیلایا. اب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مطالعہ نہیں ہے. آپ اس وقت کو یاد کیجئے فتح مکہ سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی ہے. آج فرانس والوں کو چاہیے, آسٹریلیا والوں کو چاہیے, جو لوگ اللہ کے رسول کی شبیہ بنا کر آج ہنگامہ کیے کھڑے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی شبیہ اور آپ کی اسٹیچو بنا کر لوگوں کے خصوصاً مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے لوگوں کے ساتھ, کتنے پیار کرنے والے تھے, کتنے شفقت کرنے والے تھے. آپ نے جنگ کے میدان میں بھی کہا کہ عورتوں کو قتل نہ کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے ساتھ مسلح مت کرو. مسلح کا مطلب کان الگ کاٹ دیے جائیں اور ہاتھ کاٹ دیے جائیں, جیسے کہ مشرکوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا. احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت حمزہ جو آپ کے بڑے پیارے چچا تھے, آپ کی جب لاش لائی گئی تھی تو آپ کے کان کاٹے گئے, ناک کاٹے گئے, سر پر اور پیٹھ پر 70 قسم کے زخم موجود ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جسے پہچانا جائے کہ حمزہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں کے بعد بھی جب ان کو یاد کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ قاتل جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, کچھ مدت کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حالانکہ اس کو معاف کر دیا تھا, لیکن یہ اس نے درخواست کی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی تھی کہ تم میرے سامنے مت آنا. تم جب میرے سامنے آتے ہو تو حضرت حمزہ کا وہ مسلح کیا ہوا, کان کاٹا ہوا, ان کی ناک کٹی ہوئی وہ لاش میرے سامنے آ جاتی ہے اور میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں. یہ ایک درخواست اس نے کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ان کو معاف کر دیا. حضرت اگر انتقام لیتے تو اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل سے انتقام لیتے, لیکن ان کو بھی معاف کر دیا تھا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, یہ سب وہ مثالیں ہیں جن کو مجھے اور آپ کو اپنانی چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, ایک دوسروں کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں. ہمارے دلوں کی دشمنیاں سالوں سال ختم نہیں ہوتی. ہم حضور کی امتی ہیں, جس نے اپنے اوپر جو ظلم کیا ان کو بھی معاف کر دیا, غیروں پر جو ظلم کیا تو ان کو بھی معاف کر دیا, اور ایسا رحم کا اور کرم کا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر حشش کرتے تھے کہ اس طرح کا معاشرہ ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا. ایسے معاشرے کی ضرورت ہے اور ایسی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج میرے بزرگوں اور بھائیوں, اگر کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے, یہ بات اگر فرانس میں ہوتی ہے تو فرانس تک نہیں رکتی ہے, فرانس سے آگے نکل جاتی ہے. تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نوجوان ہیں, کالج میں پڑھنے والے, ہم کو مطالعے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, صرف اپنے امت مسلمہ کے نبی نہیں ہیں, بلکہ پورے عالم کے نبی ہیں. اس میں غیر مسلم بھی آ گئے, یہودی بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے, کرسچنس بھی آ گئے, اور کتنے بھی کیتھولک بھی آ گئے. جتنے بھی مذہب والے لوگ موجود ہیں وہ سب ان کے اندر آ گئے, ان سب کے نبی ہیں, اور ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو سب طاقت حاصل تھی, آپ چاہے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا. اس سے بڑی مثال کوئی پیش نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں, جو صفات ہیں, خصوصاً آج اس زمانے میں اس صفت کی سب سے بڑی زیادہ ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے, اگر کوئی ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے ہم ان کو معاف کر دیں, کوئی ہم کو گالی دیتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں. یہ صفت کی ضرورت ہے, چاہے غیر مسلموں کے ساتھ ہو یا اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. یہ اگر صفت ہو جائے تو یقیناً اسلام کی تعلیمات اسی طرح سے آگے بڑھی ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات اٹھے گی تو ہم ان کا جواب ایک تو زبان سے دیں گے, تحریر سے دیں گے, اور اس سے بڑھ کر اپنے اخلاق سے دیں گے. اخلاق سے جو جواب دیا جاتا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے, بڑی قوت ہوتی ہے. عملی اعتبار سے جو جواب دیا جاتا ہے اس سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک آدمی نے ایک کو مار دیا, گالی دے دی, اس کو معاف کر دیا, چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اس کو معاف کر دیجئے, وہ اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے کیا ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی اور قیدیوں کے ساتھ بھی. اور جب آپ کو طاقت اور قوت حاصل تھی اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ اپنے رحم اور کرم کا, عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے. آج ہم کو اور آپ کو ان چیزوں کا اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.